تک نہیں بولا کہ ساری زندگی چھوڑ. اج کل دے دور پتہ نہیں سچ بھی بولن نہ لبدا ہے کہ نہیں لبدا. جس محبوب کے نال اساں محبت کری دے حق ہے کہ اس نبی نو کافر آکھے نے سچا ہے کہ اساں اس دے منن والے سانو بھی تو دنیا کے سچ بول دے پے. سانو بھی سچ بولنا چاہیے نا سانو ہر معاملے. اور میں بہت بڑی گل کرنا پیا ممبر رسول سے بہ کے آتا پیا. آج اگر اصل اپنی زندگی کے اندر معاملات کے اندر سچ بولنا شروع کر رہے ہو اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کی طرفوں برکت رحمت کا نزول شروع ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ تے عالم آخرت. یہ چار گلاں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. حضور عالم ارواح دے اندر بھی رحمت. ہن آ گیا عالم دنیا جس دے اندر اساں ہن موجود ہیں. حضور اتھے بھی رحمت بن کے اور صرف انساناں واسطے نہیں کائنات دی ہر مخلوق واسطے. تساں حضور دا اگر پڑھ کے دیکھو سیرت مبارکہ آپ بہندے پہ انصاری دے باغ دے کول اٹھ آ گیا آپ کی بارگاہ. اٹھ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہے. آنسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا. ہن رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جیڑا مہربانی فرماوے تے جیڑا اگلے دی گل سمجھے. ذرا کا گل میری غور نال سمجھو توجہ کرے تو تھوڑی توجہ چاہنا کہ مدد وہ کر سکتا ہے جڑے اگلے دی گل سمجھے. اور بات اگو ہے مخلوق کے کیڑی تو گن کے تے ہاتھی تک، چھوٹے پرندے تو گن کے بڑے پرندے تک، چھوٹے درندے تو گن کے بڑے درندے تک، یہ ساری مخلوق ہے. بات مخلوق اگر کہ تو مدد گرنی ہے تو ظاہر ہے اس کو التجا کرے سی تو مدد ہو سی. ہن اٹھ جو آیا اس گل کیتی تے جس نو گل کیتی اس نو سمجھ آئی تو آپ نے مالک نو بلایا نا. اس اپنی عرض کی حضور دی بارگاہ حاضر ہویا کہ جی حضور نے نگاہ فرمائی تے اس نے اشارہ دے اندر ہی حضور نے اپنی گل سمجھا دیتی کہ آپ نے اس کی گل سمجھ کے فرمایا مالک کو بلا. اس نے مالک کو بلایا آپ نے فرمایا وہ اتنا ظلم کیوں کرتا ہے. جتنا اس پہ بوجھ لگنا چاہیے اتنا لگ جتنا اس کا حق ہے اتنا چارہ دے. تو چارہ تو نہیں دینا لیکن کم ڈبل گن ہے. میری وصیت حکم ہے کہ اس کو اتنا کم گن جتنے واسطے اللہ نے اس کو پیدا کیا. صحابی چڑیا کے بچے جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں چاہ کے دے اساں حضور بیٹھے مجلس کے اندر صحابہ موجود ہیں چڑیا کاٹن لگے. ہوں چڑیا بولنا تو تھوڑا جی صحابہ بولتے ہیں چڑیا انج تے بول نہیں سکی. چڑیا اپنی زبان چ بولی لیکن سرکار نو تی اودی بولی سمجھ آ گئی. رحمت جو ہے سرکار نو اودی بولی سمجھ آ گئی. ہن مدد تا ہو سکی. مثال طور پہ میں اردو دان شخص ہاں. ایک بندہ پشتو چاہ ونجے یا ایک بندہ کوئی اپنا ایسی زبان بولے چائنا زبان جیپنیز بولے وہ آ کے مینوں اپنی بھاویں لاکھ ارزاں سنا رہے مینوں سمجھ ہی کوئی نہ سی. جدوں میں اودی گل سمجھی کوئی نہیں تے میں اوندا مسئلہ کیویں حل کرے سا. جدوں ایسے الفاظ دے اندر یا ایسی لینگویج زبان دے اندر مینوں کوئی گل دسے سی مینوں سمجھ آ سی بس میں اوندا مسئلے حل کرنے کی کوشش کرے سا. میرے دوستو بزرگوں حضور دی بارگاہ وچ جہڑی چیز بھی آندی آئی وہ اپنے زبان حال دے نال عرض کرنی حضور دا مسئلہ حل فرما. اچھا میں چڑی تے اونٹ دی مثال ایک جانوراں دی مثال میں ایک پتھر دی مثال لیواں. جو حبنا حضور بہت پہاڑ تے تشریف کی تھوڑی سی اپنی سگنیفیکینس ہے. ہر بندہ اپنے حساب نال بیان کرے. میں چونکہ اپنے گفتگو کے حساب نال اس کو تھوڑا جہا ٹچ دینا پیا اس حوالے نال کہ جس سے حضور میدان پہاڑ تے جبل اوت تشریف گن گئے. پتھر مجھے پتہ ہے کون ہے سبحان اللہ نہیں سمجھ آندی بھائی پتھر کو پتہ لگتا ہے بالکل لگتا ہے. غیر زویلا کول غیر زویلا کول عقل کوئی نہیں لیکن وہ پتھر جس نے محبوب مصطفیٰ دے قدم لگے اس پتھر کو اللہ عقل بھی دے رہے ہیں جان بھی دے رہے ہیں. وہ پتھر جھومن لگ گیا خوشی نال. آپ نے فرمایا اس کو تو رک جا فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. تو یہ سمجھتا پہ کہ عام صورت حال ہے جو نبی بھی موجود ہے صدیق بھی موجود ہے دو شہید بھی سبحان اللہ. علم تے اعتراض کرنے والے حضور بندے نال کھڑے حضور فرماندے بن شہید ہے سبحان اللہ. بندے نال کھڑے عمر تے عثمان نال کھڑے حضور فرماندے شہید ہے تو شہید ہے. بندے آدھے ہوئی بندے دی عقل اگر کام نہ کرے تو سارا کو دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے اثر کیا کر سکتے ہیں. اعلی حضرت اسی واسطے فرمایا اعلی حضرت جسے حضور کی اشانہ دیتے نا بتا دیں سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں
تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کو۔ میں ترنم نالی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں ادھر ویسے نہ میں اپنی گال ختم میری گال تو نہ پوری سادے لوگ ہو نا، ترنم تو بغیر ہی سن کے دے بندہ۔ اچھا بات انہوں نے یہ گال سمجھائے کہ جس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے تشریف کی ہے، آپ نے ایک جملہ بولا سبحان اللہ، آپ نے فرمایا احد یحبنا ونحب، احد ایسا پہاڑ ہے یہ سارے نال پیار کریں تے اساں دے نال پیار۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا ایک تو یہ گل ہے کہ عہد نال حضور پیار کرینے تے عہد پیار کرینے، اتنے ایک جملہ لطیف جہا ہے کہ بھائی اللہ دے نبی نے جنہوں پہاڑ دے بارے فرمایا نا عہد یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ پہاڑ ہے یہ سانو پیار کرینے، جی ہاں، وقت اساں پیار کرینے۔ بے شک۔ ہوں اتنے اگر آپ پہلے فرمائے دے اپنی محبت فرمائے عہد نحبہ ویحبنا، یہ فرمائے دے نا کہ اتنے گل یہ ہو سکتی ہے بھائی حضور پیار کیتا تا وقت بدلے دے در پتھر پیار کیتا۔ ہاں، سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھ کوئی نہیں آئی کروں گل، سبحان اللہ۔ لیکن حضور نے فرمایا عہد یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ پہاڑ ہے ضرور ہے لیکن یہ سارے نال پیار کریندا ہے اساں اس نال پیار کریندا تاکہ کائنات کی گنجائش نہ رہے کہ لوگ آکھیں گے پتھر پیار کیتا ہائی، حضور پیار کیتا ہی تے پتھر جواب پیار کیتا ہے، نہ نہ اے عشق دے بندے نو بھائی، عشق دیاں گلاں ہی ہور ہوندیاں۔ علامہ اقبال فرمانے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عشق پہ اعمال کی بنیاد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن میلاد النبی، نبی کی آمد، حضور کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، غلام ہے غلام ہے۔ ایسا جڑے دور چلانے پے نا اتنے ہر کام ہی عقل نال لوگ سوچتے ہیں، حضور دیاں تعریفاں توصیفاں عظمتاں شاناں رفتاں حضور دے مقام آپ دیاں جڑیاں اللہ نے صفات دیتی انہوں نے اساں عقل وچ تولا تے بھٹک گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں او خدا دے بندے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اگر عقل دے پیچھے چل سے تو بس پیدل رہے ویسے، عشق دی پٹڑی سے چل سے تو بس پار لانگ ویسے۔ عقل تو آدھی ہے کہ نبی تو ٹوٹے چند کنج کر سکتا ہے، لیکن عشق آدھا ہے اللہ نے جو بڑائی ہر شے ہونا واسطے ہے، وہ زمین تے اشارہ کرے زمین دو ٹوٹے ہوئے، وہ آسمان تے اشارہ کرے چند دو ٹوٹے ہوئے، وہ سورج کو اشارہ کرے ڈوبا سورج واپس آ ونجے۔ یہ جو اللہ نے ساری چیزاں بنائیاں حضور کے صدقے کے بعد حکم ہی تو حضور کا چل رہا ہے۔ اس واسطے یہ صرف اس مینر کے اندر یہ شعر نہیں، یہ تساں اس کو عملی زندگی کے اندر بھی نہیں کیا ہو۔ اصل لوگوں سے تنقید کرینے عقل سوچی نہیں ہے نا بھائی یہ شاید ہی نہیں ہو سی یا یہ نہیں ہو سی، بیٹھی چھات اپنا نام اعمال گناہ نال کریں گے۔ بدگمانیاں غلط سوچاں کیوں کریں گے؟ غلط سوچاں قرآن کی سورہ حجرات میں اٹھا کے دیکھو، اللہ فرمانے بلا تجسسوا، کہندے بارے تجسس نہ کرو، اور اجتنبوا من الظن، گمان کرن تو بچو۔ کوئی بندہ وہدا پہ تساں خواہ کیوں اپنا گناہ کریں گے؟ جتنی مرضی وہدا پہ ہو سکتے وہ نماز پڑھن وہدا پہ ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ایسے کام نہیں وہدا پہ جڑا اللہ رسول کو پسند نہیں، کہ تساں گمان کر کے خواہ اپنا جناب نام اعمال کالا کر چھوڑے۔ ہن اج دور ہی ہے یہ گل سمجھائے اصلاح دی ہے، سانو اصلاح دی ضرورت ہے، سارے معاشرے میں اصلاح دی ضرورت ہے کہ اساں بدگمانیاں تو بچوں۔ ایک تو بدگمانی تو بچن دا یہ فائدہ تھی کہ سارا جڑا نام اعمال ہے وہ برائی تو لکھن تو بچ گئے، اور دوجا بدگمانی کی وجہ تو جیڑی دراڑاں پوندیاں نا رشتہ داری دے اندر، جیڑیاں برادری دے اندر دراڑاں پوندیاں بدگمانیاں دی وجہ تو غلط فہمیاں دی وجہ تو اساں انہاں تو بھی بچ ویسو۔ اس واسطے یہ اصلاح دی گل ہے۔ باہر نکلو تے کوئی بندہ پوچھے کدے گیا ہے، آکھے جی میلاد وچ گیا، اچھا لنگر کھاون گیا، اس نا لنگر تے حضور دے صدقے ملدا ہی ہے نا، سارا جہاں جو حضور دے صدقے کھاندا تے اساں ہی حضور دے صدقے کھا رہے، لیکن گل سن اتنے استاد صاحب کئی گلاں ٹھیک کیتیاں تے شاید سانو یاد نہ ہوے، لیکن ایک گل اساں پلے بن کے آئے، وہ گل یہ ہے کہ اج تو بعد اساں بدگمانی نہ کرے سو۔ کہتے بارے غلط بولو نا یار، مدد والا پروگرام کوئی نہیں تو سب بے شک نہ بولے، اگر پروگرام ہے
کہ اساں اس مجلس کے تھرو یہ گل معلوم ہو یہ سانو کہ اساں بدگمانی تو بچنا ہے، اللہ دا حکم ہی ہے، رسول اللہ دا حکم ہی ہے، جس دے میلاد واسطے اساں آئے بیٹھے اس دا بھی یہ حکم ہے کہ بات اساں آج ایک ذہن وچ گل بلہا کے بات باہر نہیں سو کہ اساں اج تو بعد کہنے بارے بدگمانی نہیں کرنی۔ دنیا کی حضور رحمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، آپ فرمائیں کہ حضور فرمائیں کہ میں اپنی امت نو ہر نماز دے ہر وضو دے نال مسواک نو فرض قرار دے دیواں، سبحان اللہ، واجب قرار دے دیواں اگر مینوں اپنی امت دی تکلیف پیش نظر نہ ہو۔ سبحان اللہ، لجپال وہ ہوندا ہے جی اپنی رعایا تو چنگا حکمران وہ ہوندا ہے جی اپنی رعایا تو تکلیف نو دور کرے۔ ہن تو وہ حکمران ہیں جڑے آدھے ساری تکلیفیں نہ دے گاٹے ہوے، سارے معاملات یہ سنبھالیں، سارے پروٹوکول یہ پورے کریں، ساری جناب خرچے بھی یہ پورے کریں، انہاں تے ٹیکساں دی بھرمار کر دیو، جڑے دو چار سا ان میں زیادہ گرنے نو کم تھی ونجن، یہ تے سارے حکمران ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دا خیال رکھا، فرمایا کہ اس دی چونکہ اتنی فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، فرمایا کہ میں اگر امت دا مینوں خیال نہ ہوئے ہا تو میں ہر نماز تے مسواک نو لازم قرار دے دیواں۔ ہن میں اس واسطے لازم قرار نہ لیندا کہ میں نہیں اپنی امت نو تکلیف تو میں بچاونا چاہتا۔ بے شک بے شک، یہ حضور دی اس دنیا تے رحمت ہے۔ بات ایک دیا تو مزیدار واقعہ جامع ترمذی دی حدیث ہے، سنا لیں حضور بیٹھے موج وچ بیٹھے تے آپ بڑے مونجے نہ جائے، ہائے ہائے ہائے، بڑے مجھے بڑے پریشان ہیں، چہرے انور کے آثار پریشانی غمگین۔ جبریل امین اللہ فرمایا جا جبریل مان کے حضور کی بارگاہ پہنچ کے عرض کر کیڑی شے پریشان کی تھی اللہ سبحان اللہ، توجہ کرے سو کیڑی شے پریشان کی تھی بیٹی۔ ہن پوچھدا کون پہ؟ جبریل نبی، بولو نہ اللہ پوچھدا کون پہ؟ اللہ، واسطہ جبریل دے پوچھدا اللہ پہ محبوب کیوں پریشان ہو؟ اچھا یہ دسو بھائی، یہ اگر پوچھنا لا علمی دی دلیل ہوئے تو نعوذ باللہ اللہ کو پتہ کو نہیں کہ حضور دے دل وچ پتہ ہے تو وہ تو قرآن اللہ فرماتا ہے کہ علیم بذات الصدور، وہ تو ذات ہے جڑی دلاں دے راز جان دی۔ حضور دے دل وچ کہ کیا اللہ نو پتہ کوئی نہیں؟ بالکل پتہ ہے۔ تو بات یہ مسئلہ معلوم ہویا کہ بعض اوقات اگر سوال کیتا ونجے تو یہ گل نہیں ہوتی کہ اگلے نو پتہ کوئی نہیں، بعض اوقات سوال تصدیق واسطے ہوتا ہے، استفہام انکاری واسطے بھی ہوتا ہے، تصدیق تو دل جوئی اور محبت واسطے بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے پوچھا جبریل ون میرے سلام آ حضور نو اور پوچھ کہ اے میرے نبی تانوں کیڑی چیز پریشان کی تھی بیٹی؟ جبریل آئے تو میں اللہ تانوں سلام آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تانوں سلام آتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اور اللہ پوچھتا ہے کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ حضور فرمائیں جبریل اللہ نے جا کے عرض کر میں اپنی امت کے حوالے نال بڑا پریشان ہوں، سبحان اللہ، اپنی ذاتیات کوئی نہیں، امت کے حوالے نال پریشان ہوں۔ امت دی تکلیف مینوں جب محسوس ہوندی ہے تو مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، امت کے حوالے نال پریشان ہوں۔ جبریل امین واپس پرواز کریں لا مکان تے پہنچ دیں، عرض کریں باری تعالی تیرا نبی پوچھا ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، گل ہے کہ وہ اپنی امت دا سوچیندے تے پریشان تھی دے بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا جا جبریل بات واپس مان کے محبوب نو آکھ پریشان نہ تھی امت دے بارے جنی آکھ سے انہیں کر چھوڑے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سارے ہاتھ جاؤ جو ایک بار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ یہ سارا قرآن انہی دسیندا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس لے امتیاں تنگ کیتا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے پتہ کیا کہا، قرآن سانو دسیندا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ یہ میری گل مندے نہیں، انہاں نوں عذاب دے تے تیرے بندے چھوڑ دے تے تیرے بندے۔ اللہ یار توجہ کرائے یار، عیسیٰ علیہ السلام جڑا امتیاں گل نہ منی تنگ ہوئے کہ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ تیرے بندے معاف کر دے تیری مرضی ہے، عذاب دے تے تیری مرضی ہے۔ لیکن جڑے سارے نبی دی واری آئی اللہ دے نبی نے کیا فرمایا رب حبلی امتی، اے محبوب میرے گناہگار میں دے دے، نیکوکار تا ونجنے ہی ونجنے گناہگار میں دے دے، میں انہاں سفارش کر کے بخشے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل تو بڑی کمال دی ہے نا۔
باقی نبیوں کے نال اگر موازنہ کرو نا امت دا پیچھے ایک اور نبی بھی فرمایا انہوں نے فرمایا یا اللہ یہ میری گل نہیں منتے انہوں نے اتنا ہی غرق کر دے حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے ختم کر دے یہ تو گل ہی نہیں منتے لیکن سارے نبی دی واری آئی ہوں اصا اپنے دل تے اج ہاتھ رکھ کے سوچوں کہ اصا اپنے نبی دے نال محبت کرے دے ہیں لیکن نبی دا آخا کتنا مننے ہیں سانو پتہ ہی کوئی نہیں آخا کتنا مننے ہیں کوئی پتہ ہی کوئی نہیں اس نبی دے نقش قدم تے کتنا چلتے ہیں اس دے اسوہ حسنہ تے کتنا عمل کرنے سب کو پتہ ہی کوئی نہیں تو یہ گل ضرور ہے کہ جس نبی نے ساری سفارش کرنی کوئی منہ تو سادہ ہی ہوئے نا ایسا آپ کو کل یا رسول اللہ ساری سفارش کرے فقط اتنا سبب ہے یہ نکاح دے بس میں معاشر کا اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ تساں تے آدے ہو نا حساب کتاب فی سے تے اعلی حضرت دی نظر اور دے دی ہے اعلی حضرت دی نظر یہ آدھی ہے کہ لوگ آدھے بھائی اتنے کا حساب کتاب تھی ہونا ہے جناب امت کٹھیاں تھی ہونی تے میدان معاشر بپا سی آپ فرمائیں میری نظر نہ لے تو میں یہ گل آتا فقط اتنا سبب ہے انعقاد معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جائے سبحان اللہ زندہ باد دوبارہ ہاں فقط اتنا سبب ہے اگر تانوں یقین جانو تو سب منظر کشی کرو نا وہ میدان معاشر اولین و آخرین سارے ہو سے آدم تو لے کے عیسیٰ تک امتا نبی سارے کٹھے ہو سے نبی اللہ فرماسی مقام محمودا واسا جب آسا کا ربوں کا مقام محمودا محبوب میری یہ مقام محمود علی کرسی تے ہے ایک کرسی والا جہاں نظام ہو سی نا ایک عرش دی سجی سائڈ تے ہو سی شادی میں اشارہ کبھی سائڈ تے کیتا اللہ فرماسی آسا اب آسا کا ربوں کا مقام محمودا محبوب یہ تیری میں مقام محمود واسطے کرسی رکھی آ تشریف گنا منظر کی آ تشریف گنا تے اعلی حضرت اسے منظر دے دیں آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد وطن معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے آپ نے جو محبوب فرمایا ہے محبوب کا مطلب ہے جس میں انتہائی ایکسٹریم لو جس نال کیتی وجے انتہائی محبت جس نال کیتی وجے اس کو آکھا وینے محبوب کہ فرمایا میں جو تینوں اپنا محبوب آکھا ہے آج کائنات سارے ایک گنے کہ محبوب ہی ہونا ہے جنہیں اللہ اپنے عرش دی سبھی سائڈ تے کرسی تے بیٹھا ہے سبحان اللہ ایک اللہ اعلیٰ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یعنی آگے ہو جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں ڈائریکٹ اللہ کو منگو بھائی ڈائریکٹ اللہ نہ رابطے رکھو بھائی ڈائریکٹ اللہ نہ رابطے رکھو سارا کیوں اعتراض ہے اصل تو کڑائی منع نہ کرے تھے بھائی اللہ نے ڈائریکٹ تو رابطہ ہو سکتا ہے کرو 11,000 وولٹیج جو تصا ڈائریکٹ میٹر تار لا گئے تاری تار اتنی کمال دی تو برداشت کر بجے کرنٹ زندہ باد سانو کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر تصا وہ پہلے میٹر تھوڑے وولٹیج والی تار گھن کے آسو وقت ٹرانسفر تھی سی کرنٹ تو وقت والے کرنٹ دے میٹر تے اگو دیڑے انسٹرومنٹ حالات چل سکتے سارا صرف اتنا مقام ہے اساں آدھے ہیں جو کام بھی کرنا ہے محبوب کے در پہ جاؤ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا محبوب اپنے امتی نو دسا دیو اگر کوئی ظلم کر بیٹھے ہو اپنی جاناں تے گناہ کر بیٹھے ہو تے میرے دربار وچ آ ونجو میں تہاڈی بگڑی سوار لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لوگ سن والے آپ کو گلاں کری نہیں جی اپنی گلاں جی یہ کوئی آپ کو گلاں کر کے گنا میں آ کے جی وہ جتنے حضرات تساں جوان بیٹھے ہو پڑھے لکھے مینوں یہ دسو بھائی میں کوئی قرآن تے حدیث کی باہر گل کی یہ جڑا ہوں میں پڑھا ہے کہ اللہ فرمائندا ہے کہ محبوب اگر کوئی غلطی طرح امتی کر بوے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اتنے اللہ نے نہیں فرمایا بھائی یہ خانہ کعبہ آ میں معافی ہوگی ایندا نہیں فرمایا میرے دربار بیت اللہ چاہ وجن عمرہ کریں حج کریں معافی منگیں وہ بھائی ہو سکتا ہے انکار نہیں ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کوئی امتی گناہ کر بیٹھے محبوب تیرے دربار پہ آ جائے جب تو سفارش کرے گا ویسے قبول ہو نہ ہو لیکن تیری سفارش ضرور قبول ہو یہ عالم دنیا دی حضور دی وقت نے میں ہکا دی مثال لیتی تو صحیح تھکے بیٹھے ہو میرا ٹائم ہی کافی ہے اللہ ساؤنڈ والے دا بھلا کرے پتہ نہیں ساؤنڈ وچ کیڑی شے میرے گلے نو تھوڑا جہا اثر تھیون لگے تو میں اپنی گفتگو اینڈ کرے سا کہ عالم دنیا چ حضور ہر شے واسطے رحمت ہے کہ بھائی اس دنیا کو اساں جس لے پردہ فرماونا ہے تے قبر وچ ویسوں تے کیا باقی حضور رحمت ہو سے ذرا قابل غور باقی حضور رحمت ہو سے میں کہ جی قبر اترائے سوال تھی من ربوں کا ماں دینوں کا
تیجا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ھذا اے ھذا عربی چ اس واسطے بلایا ہوا ہے سامنے کوئی شے ہو میں آتا ایک گلاس اگر یہ گلاس نہ ہوا تو میں اشارہ کراں تو فضول آئی موجود ہے تو میں اشارہ کر سا یہ گلاس تو موجود ہے تو حدیث میں الفاظ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کیا مراد ہے فرمایا من ربوں کا ما دینوں کا دونوں سوال ہوں گے اگر جواب آیا تب بھی ہوگا اگلا سوال جواب نہیں آئے گا تب بھی اگلا سوال ہوگا معلوم ہوا یہ جو تیسرا سوال ہے یہ کمپلسری ہے یہ ضروری ہے ہر صورت میں ہوگا اور سوال کیا ہے فرشتہ کہے گا اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتے ہوں جیڑا اس کے بارے اس کی ناتا پڑھتا راسی جیڑا اس کی تعریفہ کرتا راسی جیڑا اس کے چرچے کرتا راسی جیڑا اس کی ملاد کی محفل مناتا راسی ضرور ضرور فرمائے نہیں اپنا غلام ہے اس کو چھوڑ دو اپنا غلام ہے اس کو مہینہ لو اس پار لا لو کہ اگر وہ بندہ ہویا جیڑا آگے میں ہاں لا ادری سارے سوال جاتی میں تو پتہ ہی کوئی نہیں میں نہ انہوں جانتا نہ میرے کوئی گئے بئی گل کا پتہ ہے تو میرا دوست آج دنیا چ دولت ہے اپنے آپ نبی پاک کا سچا غلام بنا گئے اللہ دی عزت دی قسم قبر چ حضور تیری جاوری بات قیامت والے دیہڑے آخری گل یہ عالم دنیا تو بعد عالم برزخ چ حضور رحمت پڑے بات عالم آخرت چ ویسے عالم آخرت چ یہ جڑا حساب کتاب دی گل ہے نا یہ بڑی اوکھی ہے ادھا دہاڑا تا 50,000 سال دا ایک دہاڑ تے ادھا دہاڑا تا حساب ہی شروع ہونا تھی سی بات سارے آسے نبیاں کو پھر کے نا ساری ان کا کہ اللہ کو سفارش کرو کوئی عمل تے شروع تھی وے حساب کتاب تے شروع تھی وے تے بات اعلی حضرت فرمانے نا کلیم و مسیح نجی و سبھی سبھی سے کہیں نہ بنے آج کمال شعر نے لکھا بھائی ساری امتہ ویسے کٹی تھی کہ آدم کون تو سب پہلے انسان ہو اللہ کو عرض کرو کہ حساب شروع کرے سب مردے ہیں آدم فرمیسی میں اس واسطے کوئی نہ اگلے دربار اگلے دربار نو کول ونجو تے پہنچے وہ آکسن نفسی آج تک میں اپنی پئی ہوئی ہے تو سب اگلے دربار اگلے انہیں پھر دے عیسیٰ کو پہنچے عیسیٰ آکسن بھائی میں تو اس واسطے بنا کوئی نہ تو سب اگلے دربار اگلے دربار ہوں اس ساری گفتگو تے ساری حدیث نو اعلیٰ حضرت کی نے فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ خلق پھری کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے خبری میں خلق پھری او پتہ کون ہے نا میں کہنے کو بجنا ہے کہ آخری دربار ہون لگ ہے فرمایا بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور اعلیٰ دوسری رات میں نے فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت لڑ جی بندے حاصل نہ سے حضور دنیا میں جو کہ نہ نہیں کی تھی تو قیامت والے کی نہ حاصل فرمایا اذهبوا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری اگلے کھاتے اگلے دربار کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حبیب کے لب پہ آنا لگاؤ حضور کو بندے آسن دا فرماتے ہیں ہاں میں نے اللہ اسے واسطے بنایا میں حاضر ہوں میرا دوست حضور دے اسوہ حسنہ پہ چلن واسطے ضروری ہے کہ آج جس معاشرے جیسا موجود ہے جڑیاں سارے اندر خامیاں اساں انہاں کو دور کر کے حضور نال سچا عشق کر سکتے ہیں یہ بھلا کی نہیں ہو سکتا ہے بندہ دنیاوی طور سے کسی نال مجازی محبت ہی کریندہ ہوئے کہ بندہ کہے یار یہ بندہ میرا بڑا بلابد ہے وہ میرا محبوب ہے کہ بات اس کی ایک گل ہی نہ منے یہ تو دنیا دی محبت یہ جناب سانو اجازت نہیں دیں دی تے ساری غیرت گوارا نہیں کریں دی تے بات اساں اگر نبی دے نال سچی محبت کرینی ہے تے نبی دی آنکھیں تے نہ چلو تے نقش قدم تے سیرت طیبہ تے نہ چلو تے بات سارے تو بڑا بے وفا اور کوئی نہیں ہو سکتا حضور دے بارے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو سا کامیاب تاجر بننا چاہتے ہو نبی دی تجارت والی زندگی پڑھو کامیاب شوہر بننا چاہتے ہو نبی دی آئلی زندگی تے شوہر تے بیوی دے جڑے معاملات ہیں وہ پڑھ کے دیکھو تساں اگر کامیاب حکمران بننا چاہتے ہو تو فتح مکہ تو بعد حضور دی زندگی پڑھ کے دیکھو غرض ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ہر پہلو پڑھ کے دیکھو تانوں رہنمائی ملسی اور اس رہنمائی دے اندر تساں دنیا تے بھی کامیاب تے آپ کر اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جنہاں دوستاں نے اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر عظیم عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ.